اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ وہ جو ایمان والے ہیں اشد بڑی ٹوٹ کر بڑی شدت سے حبا للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اللہ سے محبت کا ذکر جو کہ ایک بنیادی شرط ہے وہ اسی طرح ہی فرمایا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت کا ہونا مومن کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم رہے گا۔ محبت الہی بہت سی علامات اور تقاضوں میں سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہلی علامت ہے، اور یہ ایک عام اصول ہے اور تقاضائے فطرت ہے کہ انسان کو جس شے سے محبت ہو جائے اس کا ذکر بھی کثرت سے اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ اس کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ اسی اصول اور تقاضے محبت کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے، اکثر ذکرہ کہ وہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے کروٹ سجود میں قیام میں رکوع میں اسی کا ہی ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے شدت سے محبت کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً یعنی کھڑے، وقعوداً یعنی رکوع میں، اور بیٹھے اور کروٹ کے بل اور لیٹے ہوئے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی یہ بہت بڑی علامت بیان کی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرتے ہیں، ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کی نظر، ان کی توجہ بے فضول کاموں میں نہیں رہتی۔ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، اور یہ عقل مندوں کی بھی یہی صفت ہے کو بیکار اور فضول کے کاموں میں نہیں لگے رہتے، وہ یا تو اللہ اللہ کرتے ہیں یا کوئی ضروری کام کرتے ہیں، اور وہ بس کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہی عقل مند لوگوں کی نشانی ہے، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی اور علامت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کیا کر جب آپ بھول جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
کہ اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کی کنجی بھی یہی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کی محبت، یہی اصل میں کامیابی کی علامت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اس کے نام کا ذکر کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ یہ سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہونا مراد اس سے محبت میں ہے اور قلب و باطن میں ہے کہ ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ ٹوٹ کر اسی کا بندہ مومن اس وقت ہوگا جب وہ اس کے ذکر فکر میں محو و غم اور مشغول ہو، ایسا مشغول ہو کہ اسے کسی دوسرے کام کی خبر نہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارے بچے جو ہماری باتیں نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، ہمارے بلانے سے بھی وہ گونگے بہرے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ موبائل میں، ڈراموں میں، فلموں میں اور مختلف قسم کی گیمز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب کارٹون میں مشغول ہوتے ہیں وہ تو بس بالکل ہی نہیں سنتے، کیونکہ وہ ٹوٹ کر اس میں محو ہوتے۔ کم از کم ہم بھی اللہ سے ٹوٹ کر اتنا تو محو ہو جائیں کہ ہم اسی کے ہو کے رہیں۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہی وہ کام ہے جو ہم ہر روز بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کرتے رہتے ہیں کہ ٹوٹ کر کسی نہ کسی کا ہو رہتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں محو رہتے ہیں، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ فلمیں، ڈرامے اور یہ گیمز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس میں ہم خوب گم ہو کر محو رہتے ہیں۔ یہی کام ہم نے دوسری طرف اللہ کی ذات کی طرف کرنا ہے کہ خوب محو ہونا ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اس کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور بس یہی ہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا، کہ وہ مجھے جاننے، پہچاننے اور میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق